بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 204 دن 24 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی مدینہ میں آمد۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ میں تقریباً 14 سال رہے، اور سن 7 ہجری میں وہ اس وقت مدینہ پہنچے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر کے تشریف لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے پر بے حد خوشی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا فتح خیبر کی۔ ابھی چند ہی دن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مدینہ میں ٹھہرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ موطا میں روانہ کیا، جہاں روم کے بادشاہ نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے 1 لاکھ فوج بھیجی۔ مسلمانوں کی جماعت میں صرف 3000 آدمی تھے۔ ان 3000 نے اللہ پر بھروسہ کر کے مقابلہ کیا اور اللہ نے فتح دی۔ معرکہ شروع ہونے سے پہلے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے چند اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: جنت کا قرب، اس کی پاکیزہ اور ٹھنڈی شراب کتنی اچھی ہے۔ روم نشانے پر ہے اور اس کی تباہی قریب آ چکی ہے۔ وہ گمراہی میں بھٹک رہا ہے اور اس کی نسل عنقریب ختم ہونے والی ہے۔ ان سے جب ہمارا مقابلہ ہوگا تو ہم ان کی گردنیں اڑا دیں گے۔ غزوہ موطا سن 8 ہجری میں ہوا اور اسی میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ کسریٰ کی حکومت کے متعلق پیشین گوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کسریٰ کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ کسریٰ نے خط پھاڑ کر اپنے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ چنانچہ کسریٰ کی حکومت، جو اس وقت سپر پاور سمجھی جاتی تھی، زمانے نبوت ہی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور حضور کی پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشاب پاخانہ کر کے آیا ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو اور تم پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو، یعنی تیمم کر لو۔ فائدہ: اگر کسی پر غسل کرنا فرض ہو جائے اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ رکھے تو ایسی صورت میں غسل کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور غسل کے لیے تیمم کا طریقہ وہی ہے جو وضو کے لیے تیمم کا طریقہ ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دسترخوان اٹھانے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے دسترخوان کو اٹھا لیتے تو فرماتے، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت ہو، نہ اس پر کفایت کی گئی ہو، نہ اسے چھوڑی گئی، نہ اس سے بے پرواہی کی گئی، اے ہمارے پروردگار۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بیٹی و بہن کے ساتھ بھلائی کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں، 3 بہنیں یا 2 بیٹیاں، 2 بہنیں ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، برے کاموں کے لیے سزا، برے کاموں کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی باتوں کا چرچا ہو تو ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، اور ایسے فتنہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں،
دنیا کی ظاہری حالت دھوکا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں اور یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ یعنی انسان صرف دنیا کی چیزوں کو جانتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، لہذا دنیا میں لگنے کی بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں دوزخ کے سانپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں بڑی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے برابر سانپ ہیں، ان میں سے ایک سانپ ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، رائی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ رائی کو استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ فائدہ، رائی کا تیل بالوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے اور اس کی سفیدی کو روکتا ہے اور جلد میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینہ کو دنیا کی بے رغبتی سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کے دروازے کو بند کر دوں گا، ورنہ تو پھر میں تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا اور تیرے فقر کے دروازے کو بند نہیں کروں گا۔